قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اسی کے حکم سے کائنات کا ذرہ ذرہ رواں دواں ہے، اور وہی ہے جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ ساری عبادتوں کا حقیقی حقدار وہی رب العالمین ہے، اور اسی کی بندگی انسان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ ہمہ قسم کی تعریف اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ انگنت و لا تعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اللہ کی بے پناہ رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا خطبہ جمعہ ایک اہم موضوع سے جڑا ہوا چل رہا ہے۔ اسی سلسلے کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آج کے خطبہ جمعہ میں انتہائی اہم باتوں کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ان باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے اور بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ مجھے حق کہنے اور ہم تمام کو اسی حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قابل قدر حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ میں 3 باتیں بیان کی جانے والی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس کے اوپر جادو ہوا ہو اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جادو ہونے سے پہلے ہمارے لیے کیا امور ہیں، کیا احکام ہیں جن پر عمل کرنے کی وجہ سے جادو نہیں ہوتا ہے، اور تیسری بات ہے اگر جادو ہو گیا ہے کسی پر تو پھر ان کے لیے علاج کیا ہے، شرعی علاج مختصر انداز میں آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو کی علامتیں کیا ہیں، جادو کی حقیقت کیا ہے۔ پچھلے جمعہ میں ہم نے اس کا آپ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، اور اسی طرح جو جادوگر ہوتے ہیں ان کے کالے کارنامے بھی آپ کے سامنے بیان کیے گئے کہ فلاں 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 رذیل کام کرنے کے بعد شیطان ان سے راضی ہوتا ہے اور اللہ ناراض ہوتا ہے۔ پھر شیطان جو ہے خبیث قسم کے، عاصی قسم کے جنوں کے ساتھ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی مدد حاصل کرنے کے لیے یہ جادوگر کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور ان سے کسی خیر کی امید نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ ان کی جانب سے صرف شر ہی شر ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو شیطان کے دوست ہیں۔ شیطان کے دوستوں سے خیر کی امید لگانا اس روئے زمین پر سب سے بڑی نادانی اور بیوقوفی ہوگی۔ تو شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں ان کی جانب سے کبھی خیر نہیں ہوتا، شر ہی شر ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی جادو ایک دوسرے کو اپنے ماتحت کرنے، مغلوب کرنے یا اسے نقصان پہنچانے کے لیے لوگ کرتے ہیں، تجارت میں، رشتوں میں، اور اسی طرح پیار و محبت کی جو الجھنیں ہوتی ہیں ان کو پوری طرح ان الجھنوں میں جکڑ کر پیار و محبت کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ طرح طرح کے جادو ہوتے ہیں۔ تو بعض علماء نے جادو کی 8 قسمیں بیان کیے ہیں۔ تو جادو 8 طرح کا ہوتا ہے۔
اور ان سارے جادوؤں کے لیے یہ بنیادی باتیں ہمیں سمجھنا ضروری ہے کہ بسا اوقات آدمی تجارت کے میدان میں بہت محنت کرتا ہے، اس کے باوجود اسے وہاں خاطر خواہ فائدہ نہیں مل رہا ہے، یا پھر اس کا من نہیں لگتا تجارت کرنے میں، اسی طرح بہت ساری عبادتوں میں اس کا من نہیں لگتا۔ یہ ساری چیزیں ہم آج آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ جادو کی جو حقیقت ہے وہ اللہ رب العالمین کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان اللہ سیبطلہ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اس کو برباد کر دینے والا ہے۔ یعنی جو جادو ہے اللہ کی طاقت کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جادو کسی پر اثر کرتا ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی، کسی پر آزمائش کے طور پر یا کسی پر سزا کے طور پر، اور اس کی تفصیل میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کر دی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ خود بیان کر رہا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت اسلامی تعلیمات کے سامنے نہیں ہے۔ جو آدمی اسلامی تعلیمات پر عمل کر لے، اگر اس پر جادو ہوا بھی ہو، وہ جادو نیست و نابود ہو کر رہے گا، برباد ہو کر رہے گا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، جس انسان پر جادو ہوا ہو اس کی کیا پہچان ہے؟ سب سے پہلی پہچان ہم اس کو دو چیزوں میں تقسیم کریں گے۔ یعنی کسی آدمی پر جادو ہوا ہو اس کی دو حالتیں ہیں پہچان کی۔ ایک حالت ہے نیند کی حالت اور دوسری حالت ہے بیداری کی حالت۔ بعض ایسی علامتیں ہیں جو انسان سونے کے بعد محسوس کرتا ہے، بعض ایسی علامتیں ہیں جو انسان حالت بیداری میں محسوس کرتا ہے۔ تو اس کو دو باتوں میں تقسیم کر کے دیکھیں گے تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ پہلی جو قسم ہے نیند کی حالت میں، وہ علامتیں جو جادو جس کے اوپر ہوا ہے اس کے اندر ظاہر ہونے والی، ان میں پہلی علامت ہے بہت دیر تک نیند کا نہ آنا۔ عام طور پر انسان کبھی کبھار تھک جائے تو وہ سو جاتا ہے اور اسے جلدی نیند بھی آ جاتی ہے، لیکن جس پر جادو کا اثر ہوا ہو وہ انسان تھکنے کے باوجود سوتا نہیں ہے، سونے کی کوشش کر رہا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے لیکن نیند نہیں آتی۔ اور یہ جو علامتیں میں بیان کرتے جا رہا ہوں، اس سے پہلے بنیادی بات آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی علامت کا تعلق طبی مسائل سے نہیں ہونا چاہیے، میڈیکل سے۔ اگر میڈیکل سے اس کا تعلق ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہوگا، وہ اس کا علاج میڈیکل فیلڈ میں آپ کو ملے گا۔ اگر آپ کی میڈیکل رپورٹ بالکل نارمل ہے، آپ پوری طرح فٹ ہیں، اس کے باوجود یہ علامتیں آپ کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، تو پھر سمجھیں کہ یہ جادو کی علامتیں ہیں۔ اب بعض بزرگ احباب ہیں، عمر کا تقاضا ہوتا ہے، انہیں نیند نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر جادو ہوا ہے، یہ ان کی عمر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو بسا اوقات اس طرح کے مسائل ہیں، اور بعض احباب نیند کے لیے گولیاں بھی استعمال کرتے ہیں، ماترے کھاتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا چاہیے؟ شرعی علاج کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ تو پہلی علامت یہ ہے جس کے اوپر جادو ہوا ہے، وہ انسان رات گئے گزرے سوتا نہیں ہے، بے چین رہتا ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آدمی نیند نہ ہونے کی وجہ سے پوری طرح اس کی طبیعت میں اکتاہٹ محسوس کرے، یعنی بے چینی، پریشانی محسوس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نیند جو ہے اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری رات بنا دیا۔ سبحان اللہ، رات انسانوں کے لیے جو عطا کی گئی، جانوروں کے لیے جو عطا کی گئی، وہ نیند کے لیے، تاکہ آدمی آرام سے سو جائے تو پھر صبح میں وہ آرام سے نشیط ہو کر اپنا کام آگے بڑھا سکتا ہے۔ اگر آدمی کو نیند نہ ہو، وہ کتنا بڑا کروڑ پتی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی اس کے لیے بیکار ہو جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ تو مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہونا، اور چھوٹی چھوٹی بات پر آدمی لڑائی جھگڑے پر اتر آنا، اور ہر چھوٹی بات پر گالی گلوچ کرنا، یہ اس وقت اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔
تو بہرکیف دوسری علامت یہ ہے کہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے آدمی اپنے اندر اپنی طبیعت میں اکتاہٹ محسوس کرے. اور نیند کی حالت میں ایک تیسری علامت یہ ہے کہ نیند کی حالت میں کچھ ایسے خواب وہ دیکھے جس سے دل بے چین ہو جائے. جیسے عام طور پر نیند کی حالت میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی سینے پر بیٹھ کر گلا دبا رہا ہے اور اتنا زور سے دبا رہا ہے کہ وہ بازو والوں کو آواز دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن دے نہیں پاتا. اور یہ حالت ہم میں سے اکثر لوگوں کے ساتھ پیش آتی ہے اور خاص کر کے خواتین کے ساتھ. تو ایسی حالت بار بار اگر پیش آ رہی ہے تو پھر یہ جادو کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو اپنا شرعی علاج کروانے کی یا خود کر لینے کی ضرورت ہے. اور اسی طرح خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھ رہا ہے جس سے بے چینی اور بڑھ رہی ہے، جیسے کوئی آ کر اس کو مار رہا ہو، گلا دبا رہا ہو، یا اوپر سے اسے ڈھکیل دے رہا ہو، دھکا دے رہا ہو، یعنی ایسی حالت کہ دشمن ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے اور خواب کی حالت میں ہم اس پر غالب آنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے، اور بازو کسی کو ہم آگاہ کرنا چاہتے ہیں تب بھی طاقت نہیں ہے. تو ایسی حالت نیند کی حالت میں ہو رہی ہے تو یہ بھی جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور اسی طرح چوتھی علامت کیا ہے؟ آدمی کو ڈراؤنی خواب نظر آئے. خوابوں میں ابھی جو بات بیان کی گئی وہ بے چینی والے خواب، اور ڈراؤنی خواب کا مطلب یہ کہ جن و شیاطین خوابوں میں نظر آئے اور ان کو ڈرا رہے ہوں، یا پھر اور کوئی مسئلہ. جیسے عام طور پر چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نیند میں کافی گھبرا کر اٹھ جاتے ہیں، پریشان ہو کر اٹھ جاتے ہیں، بعض بچے تو چیخ مار کر روتے ہیں. تو اس طرح کی جو حالتیں ہوتی ہیں یہ بھی اسی کی تعلق سے ملی ہوئی بات ہے. پھر ایک اور علامت ہے، پانچویں علامت، خواب میں زیادہ کثرت کے ساتھ آدمی کو سانپ نظر آنا، کتے نظر آنا، بلیاں نظر آنا، یا بھینس وغیرہ نظر آنا. اس طرح کے جانور اگر خواب میں کثرت سے نظر آ رہے ہیں تو یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے. چھٹی علامت کیا ہے؟ دوران نیند آدمی اپنے دانتوں کو پیسنا، آدمی کا اپنے دانتوں کو پیسنا. عام طور پر لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور عام حالت میں ہی سوئے ہوئے ہیں لیکن دانتوں کو بعض لوگ پیستے رہتے ہیں. کبھی غصہ آ جائے تو دانتوں کو پیستے ہیں نہیں. تو عام حالتوں میں تو بات الگ ہے، لیکن آدمی جب گہری نیند میں ہوتا ہے تو بعض لوگ دانتوں کو پیستے رہتے ہیں. اور یہ ایک بار دو بار تو کوئی مسئلہ نہیں، بعض لوگوں کی فطرت اور طبیعت ہوتی ہے، لیکن یہ عمل کثرت سے کیا جا رہا ہے تو پھر ایسے آدمی کو بھی شرعی دم کی ضرورت ہے. اور اسی طرح ایک علامت ہے دوران نیند حد سے زیادہ ہنسنا یا حد سے زیادہ باتیں کرنا. ایک ہے دانتوں کو پیسنا جو اس سے پہلی علامت میں بیان کیا گیا، اور یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیند کی حالت میں ہنسنا، باتیں کرنا. بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نیند کی حالت میں قہقہے مار کر ہنستے رہتے ہیں، زور زور سے ہنسنے لگتے ہیں. بازو سوئے ہوئے بھائی بہن والدین پریشان ہو جاتے ہیں. تو یہ جو علامت ہے یہ بھی جادو کی علامت ہے. اور بعض لوگ تو ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں نیند میں، ان باتوں سے کیا ہے بیوی پر جو راز ہیں وہ بھی اوپن ہو جاتے ہیں. بیوی بازو ہے یا شوہر بازو ہے تو ایسی باتیں کر جاتے ہیں، کچھ راز بھی وہاں کھل جاتے ہیں. تو اس طرح کثرت سے نیند میں جو باتیں ہوتی ہیں اس کا بھی مطلب یہ کہ یہ جادو کا اثر ہے. اچھا، یہ اثر کیوں ہے، یہ علامت کیوں ہے؟ اس لیے کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کے راز فاش کرے اور خاوند بیوی کے درمیان لڑائی ڈالے. نیند کی حالت میں آدمی کچھ بات کر رہا ہے جس کو اس کو علم نہیں ہے، لیکن بازو میں موجود شوہر یا بیوی وہ باتیں سنتا ہے یا سنتی ہے، تو پھر صبح فوراً لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اور لڑائی جھگڑے سے شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. تو یہ جو ساری علامتیں ہیں ان کا تعلق شیطان سے ہے اور شیطان کی حرکتوں سے ہے. تو یہ جو علامتیں ہیں نیند کی حالت میں ہیں. آئیے بیداری کی حالت میں کیا علامتیں ہیں جس سے ہم پہچان سکیں کہ آدمی پر جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. بیداری کی حالت میں سب سے بڑی اور سب سے پہلی علامت یہ کہ آدمی کا دل
توحید سے خالی ہو جائے۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی علامت آدمی کا دل توحید سے خالی ہو جائے اور اس کے دل میں شرک کی محبت آ جائے۔ توحید سے نفرت اور شرک سے محبت جس انسان کے دل میں آ جائے، یقین مان لیجئے اس آدمی کے اوپر جادو کا اثر ہے۔ کیونکہ یہ جن و شیاطین کیا کرتے ہیں، ان کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ، سب سے بڑا مقصد وہ یہ کہ انسان کو گمراہ کرے اور جہنم کے قریب لے جائے، اس کو جنت سے دور کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ سے یہی تو وعدہ کیا ہے شیطان، تو وہ اپنے مشن میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلا حربہ یہی استعمال کرتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کئی لوگ ہیں جنہیں توحید کی باتیں پسند نہیں آتی، انہیں شرک کے کام، شرک کی باتیں، بدعات و خرافات کی مجلسیں بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں، اور ان مجلسوں کو، ان کاموں کو وہ عبادت سمجھتے ہیں اور جنت میں جانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ جادو کا اثر ہے، جادو کا اثر دل اور دماغ پر ہوتا ہے۔ تو یہ شرک اور توحید کا معاملہ دل و دماغ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اسی لیے سب سے پہلی حالت، بیداری کی حالت میں سب سے پہلی علامت توحید سے نفرت، شرک سے محبت۔ جس انسان کے دل میں یہ چیز آ جائے تو اس کو شرعی دم کی ضرورت ہے اور اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بیداری کی حالت میں دوسری علامت کیا ہے؟ جو اللہ رب العالمین کی بندگی ہے، خاص کر کے نماز، جس کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بارہا دیا ہے، اور نماز ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ ایسی عبادت ادا کرنے میں اس کا دل نہیں لگتا، یعنی اس کے دل میں کاہلی، سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز سے، ذکر الہی سے، اطاعت الہی سے وہ آدمی بھاگنے لگے تو ایسا آدمی جادو کے چنگل میں پھنس چکا ہے۔ ایسے آدمی کا دل، اس کے اوپر، دل کے اوپر جادو اثر کر گیا ہے۔ تبھی وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ نمازوں سے دور رہتا ہے، مسجدوں سے دور ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت کرنے سے دور ہوتا ہے۔ آج ہمارے درمیان ایسے کئی مسلمان بھائی ہیں جن کا نام عبد الرحمن، عبد الرحیم، اللہ کے نام رکھ کر وہ زندگی گزار تو رہے ہیں، لیکن انہیں نماز کے لیے بلایا جائے تو فوراً کوئی کام یاد آ جاتا ہے، فوراً کوئی بہانہ یاد آ جاتا ہے، کوئی مصروفیت یاد آ جاتی ہے۔ کوئی کام نہ بھی ہو، آدمی نماز کے ٹائم پر ہی ایک اپنے لیے کام تیار کر لیتا ہے۔ تو یہ جو انسان کی فطرت بنتی جا رہی ہے، یہ دراصل جادو سے تعلق رکھنے والا عمل ہے۔ تو انسان کا، مرد اور عورت کا دل اللہ کی عبادت سے نہ جڑے، اس کی اطاعت پر نہ کھمے، اور اسی طرح اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے میں اسے کسی طرح کی دلچسپی نہیں ہے، تو سمجھ لیں کہ اس کے دل پر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ اور بیداری کی حالت میں تیسری علامت کیا ہے؟ انسان کے سر میں ہمیشہ درد رہنا۔ وہ آدمی ہمیشہ درد محسوس کرتا رہتا ہے، اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ پورے سر کا درد بھی یہاں مراد لیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ آدھے سر کا درد، دائیں جانب یا بائیں جانب کسی حصے میں آدھے سر کا درد ہو رہا ہے اور وہ ہمیشہ رہتا ہے، ماترے، دوائیاں وغیرہ استعمال کرنے پر بھی کم نہیں ہوتا ہے، تو ایسا آدمی بھی جادو کی زد میں آ گیا ہوتا ہے، اس کو شرعی دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح چوتھی علامت بیداری کی حالت میں بدن کے کسی خاص حصے میں درد ہونا۔ ہماری جو باڈی ہے اس میں ہمارے ہاتھ ہیں، پیر ہیں، سر ہے، لیکن ان اعضاء میں سے کسی ایک عضو میں خاص درد ہوتا ہے۔ جیسے دائیں ہاتھ میں ہمیشہ درد رہنا، یا پھر بائیں ہاتھ میں ہمیشہ درد رہنا، دائیں پیر میں ہمیشہ درد رہنا، یا بائیں پیر میں ہمیشہ درد رہنا۔ جسم کے کسی خاص حصے میں ہمیشہ درد ہوتا ہو تو پھر ایسے آدمی کو بھی شرعی دم کی ضرورت ہے، ایسا آدمی بھی جادو کا شکار ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح بیداری کی حالت میں پانچویں علامت یہ کہ آدمی ہمیشہ سستی اور کاہلی کا شکار رہتا ہے۔ کوئی کام کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن اس کی سستی اور کاہلی اسے وہ کام سے روک دیتی ہے، یعنی آدمی کے اندر وہ آدمی نشیط نہیں رہتا، ایکٹیو نہیں رہتا، یعنی پوری طرح ہمیشہ سست رہتا ہے، پریشان نظر آتا رہتا ہے۔ حالانکہ وہ اچھا کام بھی کرتا ہے، اس کا کام، اس کی کمائی حلال ہے، لیکن پھر بھی اسے اس میں انٹرسٹ نہیں ہے،
سستی اور کاہلی کا شکار جو آدمی ہوتا ہے ہمیشہ، تو وہ آدمی بھی جادو کی زد میں آیا ہوا ہوتا ہے، اس کو شرعی دم کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح چھٹی علامت بیداری کی حالت میں ہمیشہ پریشان رہنا اور بھلاوٹ زیادہ ہو جانا۔ آدمی کے اندر بھلاوٹ، نسیان جس کو کہتے ہیں، بھول زیادہ ہو جانا۔ گاڑی کی کیلی ایک جگہ رکھے بھول گئے، اور پیسہ ایک جگہ رکھے بھول گئے، کوئی اہم چیز ایک جگہ رکھے بھول گئے۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں کا معاملہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جاتے ہیں گاڑی سے، آتے ہیں آٹو سے، انہیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ گاڑی میں نے فلاں جگہ پارک کی ہے۔ ایسے بھی مریض ہیں، ایسے بھی پیشنٹس ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا معاملہ بھی کیا ہوتا ہے؟ کثرت سے بھلاوٹ کے جو شکار ہوتے ہیں، ان کا تعلق بھی جادو سے ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کسی کا معاملہ میڈیکل سے جڑا ہوا ہے تو پھر وہ جادو نہیں ہوگا، میڈیکل کا علاج ہوگا۔ میڈیکل کی رپورٹ پوری طرح نارمل ہے، اس کے باوجود وہ کثرت سے بھولا جا رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی جادو کے شکار میں رہے گا، اس کو شرعی دم کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح بیداری کی حالت میں ایک علامت یہ ہے کہ مختلف اوقات میں دورے پڑھنا، جیسے فٹس کی بیماری آپ جانتے ہوں گے۔ فٹس یعنی یہ فٹس کی بیماری بار بار انسان کے اوپر لاگو ہو جانا، دورے پڑنا جس کو کہتے ہیں، یہ اگر کسی کے اوپر زیادہ ہے تو پھر اس کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اور اس سلسلے میں دونوں علاج کروائیں گے، یعنی میڈیکل علاج بھی اور شرعی علاج بھی۔ اور یہ ایسی علامت ہے جو عام طور پر کئی لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سیاہ رنگت والی عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر اثر ہے اور دورہ پڑتا ہے، اور جب دورہ پڑتا ہے یعنی مجھے جب فٹس کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے تو میں زمین پر گر پڑتی ہوں اور میرا صدر کھل جاتا ہے۔ آپ اللہ رب العالمین سے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرور دعا کروں گا، دعا کرنے پر تمہیں شفا بھی ضرور ملے گی، لیکن اگر اس بیماری پر تم صبر کرتی ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دینے والا ہے۔ تو تمہیں شفا چاہیے یا جنت چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سننے کے بعد وہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بیماری منظور ہے، مجھے جنت چاہیے، آپ شفا کی دعا مت کیجئے، مجھے جنت چاہیے، لیکن اتنی دعا ضرور کیجئے کہ جب یہ بیماری میرے اوپر لاحق ہو جائے، میں فٹس کی وجہ سے زمین پر گر پڑوں، میری عزت سلامت رہے، یعنی میرا کپڑا، میرا سطر نہ کھلے، اتنی تو کم از کم دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں وہ دعا فرمائی۔ تو اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بار بار دورے پڑھنا، فٹس کا آنا، یہ جادو کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ ایسے آدمی کو بھی شرعی دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ ایسی حالتوں میں اگر شرعی دم کیے بغیر بھی اگر کوئی صبر کرتے ہیں، وہ معاملہ اللہ کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی کہا، جیسے ابھی یہ سیاہ رنگت والی خاتون کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح بیداری کی حالت میں ایک 8ویں علامت یہ ہے کہ آپ کے گھر میں یا آپ کے مکان میں کچھ عجیب و غریب چیزوں کا ظہور ہونا، نکلنا، جیسے گوشت، کہیں پر گوشت کونوں میں، گھر کے کونے میں گوشت کا ٹکڑا نکل گیا، یا پھر سوئیاں جو ہمارے جو چوکھٹیں ہوتی ہیں، دروازے جو ہوتے ہیں، اس کے چوکھٹوں میں سوئیاں ٹاکی ہوئی، میخ ماری ہوئی اگر نظر آ رہی ہیں، کوئی آپ کے گھر پر جادو کیا ہوا ہے، اس طرح کا معاملہ۔ اور بعض گھروں میں جب بنیاد کھودی جاتی ہے تو بعض جانوروں کے خالص سر نکل آتے ہیں بغیر جسم کے، یعنی صرف سر ہوتا ہے، بکرے کا سر یا پھر اور کسی جانور کا سر۔ تو اس طرح کی چیزیں بھی اگر نکل آتی ہیں تو پھر فوراً کیا ہے، شرعی دم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جادوگر جو ہیں انہی چیزوں کے اوپر جادو کرتے ہیں، انہی چیزوں کے ساتھ وہ جنوں کے ساتھ اپنا ایک اگریمنٹ بناتے ہیں، جنوں کے مطالبے پر اس طرح کی چیزیں انہیں دے کر آپس میں ایک اگریمنٹ طے کرتے ہیں، کمپرومائز کروا لیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا تعلق اسی سے ہے۔ اور بعض ٹیڈی بیئرز، گڑیاں ہوتی ہیں
جس میں میخ یا پھر سوئیاں چبائی ہوئی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں بھی اگر گھروں سے نکلتی ہیں تو فوراً ایسی چیزوں کو لے کر جلا دینا چاہیے، اور پھر اپنے اوپر، گھر والوں کے اوپر شرعی دم کر لینا چاہیے تاکہ اس سے محفوظ ہو جائیں، اس کے شر سے محفوظ ہو جائیں۔ اور بیداری کی حالت میں نویں علامت یہ ہے کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے یا چل رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور چل رہا ہو، اس کے پیچھے پیچھے کوئی اور آ رہا ہو، ایسا محسوس ہونا، یا پھر کوئی آواز دے رہا ہے، پلٹ کر دیکھ رہے ہیں تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، ایسی چیزیں اگر محسوس ہوتی ہیں تو پھر ایسے آدمی کو بھی شرعی دم کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بعض صحابہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ بات، ایک حدیث بیان فرمائی کہ باغ میں ایک صحابی کو آواز دے کر پکارا گیا، پلٹ کر دیکھے تو وہاں پر کوئی نہیں ہے، اور وہ جا کر اپنے والد سے جب واقعہ بیان کر رہے ہیں تو واقعہ سننے کے بعد ان کے باپ بھی صحابی، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہونا ہوتا تو میں آپ کو وہاں نہیں بھیجتا، پھر آپ فلاں 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 وظیفہ آپ اپنے لیے پڑھ لیں، دم کر لیں۔ اس طرح کے معاملے بسا اوقات عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہمارے پیچھے پیچھے چلتے آ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، یا پھر گھر میں خواتین اکیلی ہیں تو ساتھ کوئی رہنے کا محسوس ہوتا ہے، یا پھر کسی طرح کی آواز یعنی نام لے کر بلایا جاتا ہے، دیکھنے پر کوئی نہیں ہوتے۔ اس طرح کے معاملے اگر ہو رہے ہیں تو ایسے لوگ بھی اپنے اوپر شرعی دم کر لیں یا پھر اللہ رب العالمین سے دعا کر لیں۔ اسی طرح حالت بیداری میں 10ویں علامت ہے کہ ڈراؤنی آوازیں سنائی دینا، کہ چیخ و پکار، رونے کی آواز، یا پھر بچوں کے چلانے کی آواز، چیخنے کی آواز، جبکہ وہاں آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، تو اس طرح کی بھی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ پھر ایک دوسری علامت اس میں یہ ہے، آپ کے ساتھ کوئی دوسرا بھی ہے وہاں پر لیکن اس کو سنائی نہیں دیتے، آپ ہی کو سنائی دی جا رہی ہیں، تو ایسے وقت میں مطلب یہ ہے کہ آپ جادو کے شکار ہو چکے ہیں، آپ کو بھی شرعی دم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بیداری کی حالت میں 11ویں علامت یہ ہے کہ یہ علامت شوہر اور بیوی سے جڑی ہوئی ہے۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو بدصورت لگنے لگے جبکہ وہ دونوں ہیں خوبصورت، یعنی رشتہ جب ہو رہا تھا خوبصورتی وغیرہ دیکھ کر ہی رشتہ کیا گیا، بعد میں چند دنوں بعد جب آپس میں اختلافات، انتشارات شروع ہو رہے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو بدصورت محسوس کرتے ہیں، لیکن ہیں حقیقت میں خوبصورت۔ ہاں اگر کوئی بدصورت ہے تو ان کا معاملہ الگ ہے، لیکن کوئی خوبصورت ہے، خوبصورت ہونے کے باوجود شوہر کو بیوی بدصورت لگ رہی ہے اور بیوی کو شوہر بدصورت لگ رہا ہے، تو یقین مانیے ان کے اوپر جادو کا اثر، یعنی ان کے رشتے کو بگاڑنے کے لیے جادو کیا گیا ہوتا ہے، اور ایسے عام طور پر رشتہ داروں میں ہی یہ واقعات زیادہ ہوتے ہیں، خاص کر کے وہ عورتیں جو اسلامی تعلیمات سے دور ہوتی ہیں، عمر دراز ہوتی ہیں، بیٹے کے کھونے کی ڈر سے فوراً اس طرح کا قدم اٹھا دیتی ہیں۔ شادی ہوئی کہ نہیں، دیکھے بیٹا بہو کی شکار ہو رہا ہے تو فوراً کیا کرتی ہے ساس، بہو کے اوپر جادو کر دیتی ہے کہ بہو جو ہے میرے بیٹے کو پسند نہ آئے تاکہ یہ رشتہ یہاں ختم ہو جائے، پھر میں دوسرا رشتہ کروں۔ یا بعض گھروں میں معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے کہ جو ساس ہوتی ہے داماد کو اپنا بنانے کے لیے، یعنی وہ بیٹی سے ہی محبت کرنا، اس کی ماں سے نہیں بلکہ اس کی بیٹی کا ہی گرویدہ ہو کر رہے، اسی کا قیدی بن کر رہے، اس ارادے سے بھی بسا اوقات بیٹی کی ماں جو ہوتی ہے ساس، داماد کی ساس، وہ داماد کے اوپر جادو کرا دیتی ہے۔ تو اس طرح کے معاملے آج مسلم سماج کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں، جو کہ کفر ہے، اور ایسی چیزوں سے دور رہنے کی ضرورت ہے، اور یہ چیزیں ایسی ہیں ایک وقت مقررہ تک وہ چیزیں کام کریں گی، اس کے بعد پھر یہ چیزیں انہی کے اوپر حملہ ہوتی ہیں جنہوں نے یہ عمل کروایا تھا۔ تو یہ بہت خطرناک عمل ہے، آج کئی رشتے اس بنیاد پر ٹوٹے جا رہے ہیں۔ تو سمجھنے کی ضرورت ہے شوہر اور بیوی کا معاملہ بڑا ہی حساس معاملہ ہے، اور جب تک شوہر اور بیوی نمازوں کے پابند رہیں گے، ذکر و اذکار کے پابند رہیں گے، توحید کے متبع رہیں گے، شرک و بدعات سے دور رہیں گے، یقین مانیے اس طرح کے جادو، اس طرح کی غلاظت، اس طرح کی نحوست ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
معاملہ یہاں بگڑتا ہے کہ شوہر اور بیوی ان چیزوں سے دور ہیں، اللہ رسول کی تعلیمات سے دور ہیں، تب جا کر یہ چیزیں ان کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں اور رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ وہ کمزوری یہاں تک آتی ہے کہ یہ اس کا نہیں رہتا اور وہ اس کی نہیں رہتی، رشتہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں، بہت ساری لڑکیوں کو داڑھی والے مرد پسند نہیں ہوتے، نمازی لڑکا پسند نہیں ہوتا، اطاعت گزار لڑکا پسند نہیں ہوتا، اللہ رسول کے لیے زندگی گزارنے والا شوہر پسند نہیں ہوتا۔ سمجھ جائیں ایسی لڑکیوں کے اوپر جادو کا اثر ہے، ایسی لڑکیوں کے اوپر خبیث قسم کے جنوں کا حملہ ہے۔ تو تبھی جا کر یہ لڑکیاں کیا ہوتی ہیں، اسلامی مزاج رکھنے والوں کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا معاملہ بنتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسی چیزیں آج مسلم سماج کے اندر عام ہوتی جا رہی ہیں، ان سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بیداری کی حالت میں جو واضح علامت ہے وہ یہ آدمی خلوت پسندی، یعنی اکیلے رہنے کو پسند کرنا، تنہا رہنے کو پسند کرنا۔ گھروں میں رشتہ دار آئیں کوئی مطلب نہیں اس سے، وہ اپنے بیڈ روم میں ہی رہے گا۔ گھر میں کچھ فنکشن ہو رہا ہے، کچھ اچھی دعوت ہو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، وہ اکیلا ہی رہنا پسند کرتا ہے۔ اس لیے دیکھو آج بہت سارے نوجوان بچے گھروں میں اپنا ایک الگ بیڈ روم کے ساتھ الگ سسٹم، لیپ ٹاپ وغیرہ سب جمع سیٹنگ کر کے بیٹھے ہیں، اور والدین اس پر کوئی خبر نہیں لیتے۔ بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، فیوچر بنا رہا ہے، بچہ ہمارا کیا کر رہا ہے، مستقبل سنوار رہا ہے۔ اس غلط فہمی میں والدین ہوتے ہیں، لیکن بند کمروں میں یہ نوجوان نسل اپنی جوانی کو تباہ و برباد کر رہی ہوتی ہے۔ چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے، جب وہ نوجوان ہیں انہیں تنہائی میں بیٹھنے کی اجازت قطعاً نہیں ہونی چاہیے۔ ماں باپ یہ بات کان کھول کر سن لیں، اگر ان کے تعلیم کا مسئلہ ہے یا جاب کا مسئلہ ہے جس کے لیے وہ الگ بیٹھ کر یعنی سسٹم پر کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے روم کا دروازہ بند کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہال میں کونے میں آپ انتظام کر دیجئے، یا بیڈ روم میں ہی انتظام کیے تو دروازہ بند کرنے کی اجازت نہ دیجئے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور شیطان اس کو پریشان کرتا ہے، طرح طرح کی وسوسوں میں، خیالات میں مبتلا کر کے اس کو کمزور بنا دیتا ہے۔ ایمانی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی آج نوجوان نسل تباہ و برباد ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ تنہائی پسندی، تنہا رہنے کو پسند کرنا، کسی سے میل ملاپ نہیں، رشتہ داروں سے نہیں، ماں باپ سے نہیں، کسی سے نہیں، وہ اکیلے رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کو آج نام کیا دیا جاتا ہے، پیسفل، یعنی آپ اکیلے رہیں، آرام پسند رہیں گے، یعنی آپ کے اوپر کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، لڑائی جھگڑا وغیرہ سب سے دور رہیں گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے رہنے سے، اکیلے سونے سے منع فرمایا ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار متعدد روایتیں ہیں، ان کو بیان کرنے پر وقت اجازت نہیں دیتا۔ بیداری کی حالت میں ایک آخری علامت یہ ہے کہ کسی بھی کام کو مستقل طور پر نہ کرنا۔ بزنس کے معاملے میں ایک کام شروع کیے، 2-3 مہینے ہوئے وہ کام چھوڑے، پھر دوسرا کام اٹھائے، وہ 2-3 مہینے کیے، پھر اس کے بعد تیسرا کام، یعنی ایک کام میں آدمی کا مستقل مزاج نہ ہونا بھی جادو کے زد میں آنے کی علامت ہے۔ تو ایسا آدمی بھی رقیہ کر لے، شرعی دم کر لے، اس کا علاج حل کرے۔ آج کئی تاجروں کو، خاص کر کے ہمارے مسلمان بچوں کو دیکھا جاتا ہے کہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 10 کاروبار بدلتے رہتے ہیں، اور ایسے کاروبار کا انتخاب کرتے ہیں جس میں انہیں الف با کا بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ آپ کو جس میدان میں، جس فیلڈ میں علم ہے، صلاحیت ہے، آپ اس میدان کے ماہر ہیں، اسی میں آپ کام کیجئے۔ شروع کے 2-4 مہینے، 6 مہینے آپ کو لاس ہو جائے، نقصان آئے، کوئی پرواہ نہیں، ثابت قدم رہیں، اسی پر کام کریں، کیونکہ جو موسم ہوتا ہے، جو ایام ہوتے ہیں، جو بدلتے رہتے ہیں، مارکیٹنگ میں کبھی اس چیز میں کمی آ جاتی ہے، کبھی زیادتی آ جاتی ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن عام طور پر ہمارے نوجوانوں کو کیا دیکھا جاتا ہے کہ وہ ایک کام کرتے ہیں، فوراً چھوڑتے ہیں، دوسرا لیتے ہیں، دوسرا چھوڑتے ہیں، تیسرا لیتے ہیں، تیسرا چھوڑتے ہیں، چوتھا، پوری زندگی ایسے ہی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح جو مزاج ہوتا ہے، ایسے آدمی کو بھی اپنے لیے شرعی دم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ وہ علامتیں ہیں
جس سے معلوم ہو رہا ہے کہ انسان کے اوپر جادو کیا گیا. اور یہ نیند کی حالت میں اور بیداری کی حالت میں کل ملا کر 25 سے زیادہ علامتیں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. تو میرے بھائیوں، اگر یہ علامتیں کسی انسان کے اندر ہیں تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ پہلی بات یہ کہ ہمارے خطبہ جمعہ کی دوسری بات کیا ہے؟ یہ چیزیں اپنے اندر آنے سے پہلے ہی آدمی متنبہ ہو جائے، اپنے لیے بعض ایسے اعمال کا اختیار کر لے جس سے آدمی جادو سے، جنوں کی پریشانی سے، بری نظر سے محفوظ رہ سکے. تو پھر ایسے آدمی کے لیے سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ وہ توحید پر آ جائے. توحید پر آ جائے. جس کے دل میں جتنی مضبوط توحید ہوتی ہے اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ بات آپ یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. جو مسجدوں کو آباد کرنے والے مومنوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں آخری صفت یہ بیان کی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ. وہ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. اب ہمارے مسلمانوں کی توحید نہیں رہی، وہ ہر قدم پر شرک میں مبتلا ہیں. تو ان کے اندر ڈر ایسا آ گیا کہ لال دھاگے سے بھی ڈرتے ہیں، کالے دھاگے سے بھی ڈرتے ہیں، بلی کے گزرنے سے بھی ڈرتے ہیں، کتے کے بھونکنے سے بھی ڈرتے ہیں، کوے کے پھڑپڑانے سے ڈرتے ہیں، گھر پر الو کے آ کر بیٹھنے سے ڈرتے ہیں، لیمو کھنلنے سے ڈرتے ہیں. گھروں میں لیمو سڑ جائے آپ کا گردہ، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں لیمو سڑ گیا. ہری مرچیاں، لال مرچیاں اور ناریلوں کی بوچھاڑ ہمارے گھروں میں، اور ان ساری چیزوں سے آج ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. تم قوم کو کامیاب کرو گے، تم خود بزدل بنے بیٹھے ہو. چھوٹی چھوٹی اور بے زبان چیزوں سے تم ڈرتے ہو. تم سے بڑا بزدل کون ہے؟ تم قوم کو فتح کرو گے، مسلمانوں کو کامیاب کرو گے، اور تمہارے اوپر اگر جہاد کا مسئلہ آ جائے تم لڑو گے تلوار لے کر. تمہاری توحید ہی توحید خالص نہ رہی. اللہ کے بندو، جس کے دل میں توحید مضبوط ہو وہ ان ساری چیزوں کی پرواہ نہیں کرتا. چھوٹی چھوٹی باتوں پر فلاں روپیے دے کر 111 روپیے کی تعویذ پہن کر کروڑوں روپیے کے بزنس کرتا ہے. بیوقوف! اس سے بڑا بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا بزدل کون ہو سکتا ہے؟ اور قبر میں جا رہا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، ہزاروں روپیے بلکہ لاکھوں روپیے دے کر جنت کی سرٹیفکیٹ خرید کے جا رہا ہے. ہو رہا ہے معاملہ. مارکیٹ میں ایسے جادوگر، جعلی بابا، پیر بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے جیبوں کے ساتھ ساتھ آپ کا ایمان بھی کھنگال کے رکھیں گے. تو انسان کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے اندر توحید خالص پیدا کرنا ہے. توحید نہیں بلکہ توحید خالص. توحید خالص کا مطلب یہ کہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ جتنے معبودان باطلہ ہیں، جو طاغوت ہیں، ان سب کا کھلے عام انکار کرنا. یہ آپ کے دل میں ڈر ہے کہ بھئی ان کے بارے میں ہم بولیں گے ہمارا کیا ہوگا. یہ توحید خالص نہیں ہے. توحید خالص آ جائے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی. اور دوسری چیز ہے اطاعت الہی، اطاعت رسول. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں نماز کے معاملے میں، اور اسی طرح واجبات کے معاملے میں، دیگر فرائضات کے معاملے میں، دینی اسلامی تعلیمات کے معاملے میں، ہر معاملے میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. تیسری کوئی چیز نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو. اگر آپ ان کو چھوڑ کر فلاں درگاہ، فلاں مزار، فلاں پیر، فلاں مرشد، فلاں مجاور کے پیچھے پھرو گے تو تمہارا ایمان کمزور اور دلوں میں ڈر بیٹھ جائے گا. ڈر اور توحید اکھڑ جائے گی، بزدلی دلوں میں داخل ہوگی. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑیں. تیسری چیز ہے نمازوں کی پابندی. نمازوں کی پابندی میں بالخصوص نماز فجر کی پابندی. اللہ کے بندو، ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو اچھے خاصے مسلمان ہیں لیکن فجر کی نماز کی پابندی نہیں. کہتے ہیں گھروں میں پڑھ رہے ہیں. گھروں میں پڑھنا عورتوں پر واجب ہے. کیا تم سب عورتیں ہو؟ اللہ کے بندو، اپنے آپ کا محاسبہ کرو. عورتوں کے لیے گھروں میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن مرد کے لیے مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب ہے. تو لیکن ہمارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ہم سب کہاں سوئے پڑے ہیں؟ فجر کی نماز جو شخص پڑھتا ہے، من صلی صلاۃ الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا
جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ کی سیکیورٹی میں آ جاتا ہے۔ تو پھر ایسے آدمی کا یہ چیزیں کیا کر سکتی ہیں جی؟ جتنے لوگوں پر جادو ہوتا ہے، جنوں کے اثر میں پریشان رہتے ہیں اور بری نظر کے مسئلے میں پریشان رہتے ہیں، ان ساروں کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز چھوڑ کر سو رہے ہیں، کاروبار میں نقصان، تجارتوں میں نقصان، رشتہ داروں میں پھیکاہٹ اور اسی طرح کڑواہٹ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ لہٰذا یہ تیسرا عمل ہے، نمازوں کی پابندی کریں، اور اس میں بھی خاص کر کے کون سی نماز؟ بولو، کون سی نماز؟ فجر کی نماز۔ میں اس لیے آپ سے بولنے لگا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ کس نماز کے بارے میں کہا جا رہا ہے، فجر کی نماز۔ اب یہ ایسا مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز کے بارے میں یہاں کھڑے ہو کر میں عصر تک خطبہ دوں، میرا گلا پھٹ جائے، رگیں بھی پھول جائیں، لیکن پھر بھی کل صبح ہی معلوم ہو جائے گا نتیجہ، کل صبح ہی معلوم ہو جائے گا۔ یہ ہیں ہم لوگ، پھر ہم جادو سے ڈرتے ہیں، جنوں سے ڈرتے ہیں، چھوٹی بڑی چیزوں سے ڈرتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں بھی نماز کی پابندی کیا کریں، اس طرح کے مسائل نہیں ہوں گے، زندگی آرام رہے گی، دنیا کی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی کام ہیں جو وقت سے پہلے ہمیں کرنا ہے۔ اب آئیے آخری اہم مسئلہ جو رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو ہم بالتفصیل دعاؤں کے ساتھ اور اس کا مختصر ترجمے کے ساتھ اگلا جمعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اس کا علاج کیا ہے۔ کسی کے اوپر جادو ہو گیا ہے تو پھر اس کا علاج کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ علاج کے مسئلے میں طرح طرح کی جگہ جاتے ہیں، جادوگروں کے پاس ہی جا کر پھر جادو کا علاج کراتے ہیں، یہ بھی حرام ہے، غلط ہے۔ اس کی تفصیل ہم اگلے جمعہ میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان کے ہر حملے سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالی شرک و بدعات سے، خرافات سے، غلط رسم و رواج سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نیک عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، اللہ تعالی شرعی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، جانے انجانے میں جو غلطیاں ہم سے ہو رہی ہیں اللہ معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔